السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہما الصلاۃ والسلام، تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ احکام پروردگار کے مطابق در واقع جمعہ میں جو لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی پروردگار سے نزدیک ہو، تقوی پروردگار کو حاصل کرے اور اختیار کرے۔ اور جب انسان اس تقوی پروردگار کو اختیار کرے گا، حاصل کرے گا، سورہ جمعہ دیکھیں، اس میں وہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ کیسے انسان جمعے میں آئے، کس ٹائم آئے، جمعہ پڑھے، پھر فوراً لوٹ جائے اور جا کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے تقوی کے ساتھ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو۔ تقوی دنیا سے الگ نہیں ہے، دنیا تقوی سے الگ نہیں۔ انسان اگر دنیا داری کرتا ہے، دنیا کوئی کام کرتا ہے، تو دنیا داری دینداری سے الگ نہیں ہے۔ جو دنیا داری ہے وہی دینداری ہے، اور جو دینداری ہے وہی دنیا داری ہے۔ اگر دینداری دنیا داری کے متعلق حکم نہ دیتی، قوانین نہ بتاتی، رولز نہ بتاتی، تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ دینداری الگ ہے، دنیا داری الگ ہے۔ لیکن اسلام ہم کو بتاتا ہے کسی سے ملنا ہو تو کیسے ملے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، دوست کے کیا حقوق ہیں۔ ساری چیزیں جب اسلام میں موجود ہیں، خریدے انسان کیسے، سامان بیچے کیسے، کہیں جائے کیسے، سفر کیسے کرے، کھائے کیسے، سوئے کیسے، نہائے کیسے۔ کوئی ایسا پوائنٹ ہے زندگی کا، کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس کے لیے دین خاموش ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کیسے کیجئے؟ جب دین ہر لمحے کے لیے ہم کو ایک حکم و قانون بتا رہا ہے، تو پھر دنیا داری دینداری سے الگ کیسے؟ اس کا مطلب کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دینداری اور تقوی پروردگار کے اندر گزرنا چاہیے۔ اب انسان اگر حکم پروردگار کے مطابق مثلا راستہ چلتا ہے، حکم پروردگار کے مطابق کھانا کھاتا ہے، حکم پروردگار کے مطابق انسان سوتا ہے، حکم خدا کے مطابق انسان جاگتا ہے، حکم خدا کے مطابق انسان دوسرے کاموں کا انجام دیتا ہے، تب اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو تقوی کے خلاف ہے، یا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جو تقوی سے الگ ہو یا جدا ہو۔ اور اگر یہی انسان خدا کے حکم کو بھول جائے، یا مثلا اس کو معلوم نہ ہو، یا خدا کے حکم کے بارے میں اس کو آگاہی نہ ہو، حاصل نہ کرے، تو ظاہر سی بات جس کو معلوم ہی نہیں ہوگا وہ تقوی کیسے حاصل کرے گا؟ تو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کو تقوی کے بارے میں، دینداری کے بارے میں، دین کے احکام و قوانین کے بارے میں، دین کے اصول کے بارے میں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، احکام پروردگار کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جب تک یہ معلومات نہیں ہوگی، اس وقت تک دینداری مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ یوں کہا جائے مکمل دینداری نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دینداری کے الگ، دینداری جیسا کام کر کے سمجھتے ہیں دینداری کی۔ ایسے موقعوں پہ عموماً مثال دیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کی۔ ابو موسیٰ اشعری نے دینداری جیسا کام کیا، دکھنے میں دینداری جیسی لگتی تھی لیکن دینداری نہیں تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہم دیندار۔ بیٹھا اپنے گھر میں، مولا کائنات جا رہے ہیں جنگ صفین کے لیے، ہم تو مثلا دیندار قسم کے آدمی، مثلا اگر اپنے الفاظ میں بات کی جائے، ہم تو بس اللہ رسول عبادت اطاعت والے آدمی۔ مولا کائنات کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ مقصد علی کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ مقصد دین کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ مقصد اسلام کو چھوڑ کے کہیں دینداری ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سمجھ جاتا کہ ہم دینداری کر رہے ہیں، جبکہ در واقع دینداری جیسی چیز تھی دینداری نہیں تھی۔ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ آئیے مولا کے جس
قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تزل الامور للمقادیر، انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے سارے اس کے معاملات تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے آپ فرماتے ہیں حتی یکون الحتف فی التدبیر، اور کبھی کبھی تدبیر اس کو ہلاک کر دیتی۔ بہت قیمتی جملہ، اگرچہ سارے جملے قیمتی ہیں، لیکن انسان جب جس کو پڑھتا ہے تو اسی کے وجد میں آ کے پھر اس کے سما میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ساری باتیں اچھی ہیں۔ دو چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے اس جملے کو سمجھنے سے پہلے۔ ایک یہ کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ تدبیر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ تقدیر کو زیادہ تر مس یوز کیا جاتا ہے، اپنے منافع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تقدیر یعنی انسان کی قسمت، اور انسان کہتا ہے کہ کیا کریں مولانا، اب جو قسمت میں ہے وہی تو ہونا ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقدیر کے معنی کیا ہے؟ تقدیر وہ چیز کہ جو خدا نے مقدر کی ہے، آپ سے پوشیدہ ہے۔ تقدیر وہ کہ جو آپ کے حصے میں خدا نے بانٹ کے آپ کو دے دی ہے۔ تقدیر وہ کہ جو خدا آپ سے چاہتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تقدیر وہ کہ جو آپ کے کام کا نتیجہ ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ مختلف معنی ہے تقدیر کی۔ اب انسان یہ کہے کہ مثلا آج کے زمانے کی مثال دیں، ابھی بچوں کے اور ہمارے چھوٹے بھائیوں کے امتحانات چل رہے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے پورے سال نہ پڑھے، کلاس بھی نہیں گیا، پڑھا بھی نہیں، اس کا یہ کہتا ہے کہ کیا کریں، جو تقدیر میں ہونا ہے وہی ہوگا۔ جو آپ نہیں پڑھیں گے تو معلوم ہے تقدیر میں کیا ہے، وہ تقدیر نہیں ہے، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ جو آدمی نہیں پڑھے گا اس کو فیل ہونا ہے، معلوم ہے، اس میں تقدیر کچھ نہیں کرنے والی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ محنت سے پڑھ رہا ہے، سب کچھ اس نے پڑھا، بہترین پیپر کیا ہے، تو معلوم ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، پاس ہوگا، وہ اچھے پرسنٹیج لے کے آئے گا، کیوں؟ اس نے محنت کی ہے، اس نے محنت رنگ لائے گی۔ تو یہاں پہ تقدیر کا کچھ کرنا نہیں ہے، یہ وہ تقدیر ہے کہ جو انسان اپنی محنت سے تقدیر بناتا ہے، انسان کی کاوشوں سے اور کوششوں سے تقدیر بنتی ہے۔ اب کوئی اگر ایسے موقعوں پہ تقدیر کو یوز کرے تو وہ کام چوری کے لیے بہانہ بنا رہا ہے، تقدیر نہیں۔ یہاں پہ تقدیر کا کچھ کاروبار، کچھ کام نہیں۔ تقدیر کہاں ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کا کام ہوتا ہے، جو اسلامی تحریک ہوتی ہے، انسان پہلے سے ہی ارے اب یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ دین اسلام نے، حالات نے، زمانے نے آپ پہ کیا لازم کیا ہے، جو آپ پہ لازم کیا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ سعی و منا و اتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے، نتیجہ خدا کی طرف سے۔ یہ تقدیر ہے۔ خدا نے جو آپ کے لیے اس محنت پہ معین کیا ہے وہ آپ کی تقدیر۔ جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، بادشاہ کے مقابلے میں تنا۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، وہ کہہ دیتے کہ 30,000 کی فوج، ہم 72 لوگ، اس ٹائم تو 72 بھی نہیں تھے، ہم گنے چنے لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تقدیر ساتھ نہیں دے گی، مثلا نہیں۔ خب تقدیر میں کیا، یہ خدا جانتا ہے۔ ہم کو تقدیر کی بنیاد پہ، نتیجوں کی بنیاد پہ کام نہیں کرنا کہ یہ کریں گے تو کیا ہوگا، ہم کو اپنی ذمہ داری کی بنیاد پہ کام کرنا ہے۔ اگر ظالم کا ظلم اپنے حد سے بڑھ گیا ہے تو ہر انسان کی ذمہ داری کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ اگر وہ ظالم کو ختم کر دیتا ہے تب بھی اس کی وہی ذمہ داری ہے، اور اگر ظالم کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تب بھی اس کی وہی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ انسان پہلے سے نتیجے کو نہیں سوچے کہ تقدیر میں کیا لکھا، نہیں، ہم سے کیا مطلب تقدیر میں کیا لکھا ہے، اتمام من اللہ، نتیجہ خدا کی طرف سے۔ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ نواسۂ رسول شہید کر دیا گیا، اب کیا اس سے زیادہ کسی کو نتیجے کی امید ہے؟ امام حسین کے قیام کا نتیجہ یہی تو تھا۔ ساقی کوثر بھوکا پیاسا تھا، کہ اس سے زیادہ تقدیر کا کوئی دوش دے سکتا ہے؟ خود دینا چاہتے تو نہیں کہ تقدیر میں نہیں ہے، تقدیر یہ ہے وہ۔ جناب زینب اس بے کسی میں، اس تنہائی میں، قید کے عالم میں خطبات کہہ رہی ہیں، اس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی مثال ہے؟ ان لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے نتیجے پہ فکر نہیں کی کہ ہم بھرے ہوئے مجمع میں خطبہ کہیں گے، دربار میں خطبہ کہیں گے، بازار میں خطبہ کہیں گے تو کیا اس کا رزلٹ آئے گا، لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، دشمن کا مجمع ہے، دشمن کی فوج ہے، مانے نہ مانے ہماری ذمہ داری ہے پیغام کا پہنچانا، پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا سامنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر پیغام نہیں پہنچائیں گے تو خدا کے سامنے روز محشر ہم کو جواب دینا پڑے گا، پیغام پہنچا دیں گے تو ہم تو کہہ دیں گے کہ پالنے والے ہم نے اپنی ذمہ داری
پوری کر لی. اب جو نہیں مانے گا یہ اس کی ذمہ داری کہ روز محشر خدا جواب دے گا. خدا پوچھے گا نا کہ جب تم کو میسج مل گیا, پیغام مل گیا, تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اب وہ جواب دے گا, جواب دینا اس کا کام ہے, تو اپنے اوپر کیوں لیں؟ تو تقدیر یہ نہیں کہ انسان قسمت کو دوش دے. تقدیر کے معنی ہر جگہ وہ نہیں ہے قسمت کے, جو قسمت میں ہوگا وہی ہوگا. قیام کریں تب بھی وہی ہوگا, نہ کریں تب بھی وہی ہوگا, پڑھیں تب بھی وہی ہوگا, نہ پڑھیں تب بھی وہی ہوگا. خوب ایک ٹائم کھانا نہ کھائیے, آج سے کھانا کھانا چھوڑ دیجیے. یہاں پہ کوئی تقدیر نہیں دیکھتا, کھانا کھانا چھوڑ دیجیے. تقدیر میں ہوگا وہ ہوگا. اگر تقدیر میں زندگی ہے تو زندہ رہیں گے بغیر کھائے. کوئی مانے گا اس کو؟ آج سے انسان کھانا کھانا چھوڑ دے, نہ کھائے, کتنے دن زندہ رہے گا؟ سننے والا کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ تقدیر میں موت تھی. نہیں, انسان کی اپنی ہلاکت, یہ تقدیر کی موت نہیں ہے. تو تقدیر کو ہر جگہ دوش نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پہ انسان تحریک اپنی ذمہ داریوں کو پہ عمل کرے. اب جو تقدیر میں لکھا ہے, جو خداوند متعال نے اس کے لیے نتیجہ معین کیا, وہ نتیجہ ملے گا, اور یقیناً خدا کا دیا وہ نتیجہ سب سے بہتر نتیجہ ہوتا. ہو سکتا ہے کہ ہم کو اچھا نہ لگے, ہو سکتا ہے کہ ہم کو پسند نہ آئے, ہماری پسند اور ناپسند معیار نہیں. خدا جو دیتا ہے, خدا جس عالم میں اپنے بندے کو, نیک بندوں کو رکھنا چاہتا ہے, وہی سب سے بہترین موقع ہے. روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ مثلا ہم کو بیماری صحت سے زیادہ پسند ہے اور اس طرح کی, تو امام نے کہا کہ نہیں, جو خدا جس حالت میں, خدا ہم کو جس حالت میں رکھنا چاہے وہ ہم کو زیادہ پسند ہے. یہ امام کا جواب ہے. تو یہ ہو گئی تقدیر. دوسری چیز ہے تدبیر. تدبیر یعنی کسی چیز کے لیے غور و فکر کرنا, کسی چیز کے لیے کوئی جواز نکالنا, کسی چیز کے لیے کوئی راستہ نکالنا, اسے تدبیر کہتے ہیں. انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں, حالات کے خلاف کتنی تدبیر کرے وہ حالات کے نتیجوں کو بدل نہیں سکتا. مثال دیں ہم آپ کو تاریخ سے, پھر وہی دونوں مثالیں ہم دیں گے. جناب موسیٰ نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا. تنہا موسیٰ, اتنے لوگ ساتھ ہو گئے, فرعون جیسے کو شکست دی, دریائے نیل کو پار کر کے چلے گئے, ہے کہ نہیں؟ خداوند متعال نے جناب موسیٰ کی تقدیر میں نجات رکھی تھی, اس کوشش کے عوض میں, اس کوشش کے بدلے میں. بغیر کوشش تو نہیں ہو سکتا تھا نا. جناب موسیٰ گھر میں بیٹھے رہتے اور نیل سے نجات پا جاتی, ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اسی میں جب فرعون کا لشکر گیا تو ڈوب کے مر گیا. کتنی تدبیر کر رہا تھا وہ جناب موسیٰ کو مارنے کی. کیا ہوا؟ جناب موسیٰ کو مارا, خود ہلاک ہو گیا. تو کبھی کبھی تدبیر, مولا کے جملے کا جو دوسرا رخ ہے, پہلا رخ کیا ہے کہ امور تقدیر کے حساب سے اس کا نتیجہ, دوسرا یہ کہ کبھی کبھی تدبیر انسان کو ہلاک کر دیتی. آئیے دوسری مثال دیں, پھر وہی جو تقدیر میں ہم نے دوسری مثال دی تھی, سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مثال. جہاں امام حسین حق کے قیام کے لیے, حق کے دفاع کے لیے امام حسین تدبیر کر رہے ہیں, وہیں پہ یزید اپنی حکومت کی بقا کے لیے تدبیر کر رہا ہے. اس کے حساب سے تو وہی تدبیر ہے نا. اگرچہ اپنے یہاں تدبیر عموماً اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کے حساب سے وہی ہے, غور و فکر کر رہا ہے, راستہ نکال رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. کیا نہیں کیا یزید نے, بتائیے آپ. جو کچھ یزید کر سکتا تھا اس نے سب کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ جو کچھ کر سکتا, جتنا اس کے امکان. یقین مانیے کہ جتنا یزید نے کیا, اس سے زیادہ اس کے امکان میں تھا بھی نہیں کچھ کرتا. جو کچھ کر سکتا تھا یزید کی فوج جو کچھ کر سکتی تھی سب کچھ کر لیا اس نے. نتیجہ کس کے حق میں نکلا؟ پانی بند کیا اس نے, امام حسین اور اصحاب حسینی کو شہید کیا, لاشوں کو پائمال کیا, بے حرمتی کی, بیویوں کو اسیر کیا, کوفے اور شام کے بازار میں گھمایا, کوشش کی کہ یہ لوگ ایک دم ختم ہو جائیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, نیست و نابود ہو جائیں, دنیا کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی, سب کچھ کیا, قید میں ڈال دیا. لیکن آپ بتائیے کہ در واقع جیتا کون؟ کون جیتا؟ تدبیر نے, یزید کی تدبیر نے یزید کو ہلاک کر دیا. یزید کی تدبیر نے یزید کو ہلاک کر دیا. کوشش نے بہت کی تھی کہ مثلا وہ بچ جائے, امام حسین کو نعوذ باللہ ہلاک کرتے, لیکن نتیجہ کیا آیا؟ تو کبھی کبھی تدبیر بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں چیز آ گئیں,
کہ جب ہمارے تحریک، ہمارے ایکشن، ہماری باتوں کا رزلٹ اس بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ تقدیر کیا کہتی ہے، دوسری طرف سے تدبیر بھی ہلاک کر سکتی ہے، تو اب انسان کرے کیا؟ کنفیوز ہو گیا نا، انسان کیا کرے؟ ایک چیز ہے، صرف ایک معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور وہ ایک معیار یہ ہے کہ انسان حق کے راستے کو اختیار کر لے، تدبیر کرے لیکن حق کے راستے پہ۔ باطل کی تدبیر کبھی انسان کے کام نہیں آتی۔ اگر انسان باطل کے راستے میں تدبیر کرے گا تو یزید جیسی قدرت کے ساتھ باوجود پوری کوشش بھی کرے گا تب بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور اگر حق کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گا، امام حسین نے جس طریقے سے یزید نے اپنی پوری کوشش جو کچھ کر سکتا تھا لگا دیا، کیا کوئی امام حسین کے لیے کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے اپنی پوری کوشش لگا دی؟ امام حسین کے تو سارے شیر بھی میدان کربلا میں نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری پہ عمل کیا، امام حسین نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تقدیر نے امام کا ساتھ دیا اور تدبیر نے یزید کو ٹھینگا دکھا دیا۔ تقدیر اور تدبیر، اب اگر یہاں پہ الفاظ کو بدل دیا جائے اور تقدیر اور تدبیر دونوں لفظوں کو خدا زبان دے دے تو شاید دونوں ایک زبان ہو کے یہی بات کریں کہ دیکھو ہم اسی طرف ہوتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، تدبیر حق کے ساتھ ہوگی تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اگر حق کے ساتھ تحریک ہوگی تقدیر اس کے ساتھ ہوگی، اور جو باطل پہ ہوگا نہ تقدیر اس کا ساتھ دے گی نہ تدبیر اس کا ساتھ دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تدبیر کی بنیادی اسی پہ ہے کہ وہاں پہ عقل سے کام لیا جائے، عقل سے کام لیا جائے۔ اگر انسان باطل پہ تدبیر کر رہا ہے، باطل خلاف عقل ہے، جب بیس بنیاد خلاف عقل ہے تو تدبیر ہو ہی نہیں سکتی، پھر وہاں پہ تدبیر کام نہیں آئے گی۔ لہذا یہ تقدیر، یہ تدبیر۔ اب ان دونوں کے وضاحت کو لینے کے بعد آئیے مولا کے اس جملے کو پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں کہ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تزل الامور للمقادیر، ایسا ہوتا ہے کہ سارے معاملات تقدیر کے تابع ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی تحریک میں اس بات پہ غور و فکر نہیں کریں کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ مثلا قرآن چلایا گیا، ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، ہم ایک آدمی بولیں گے تو کیا ہوگا، ہو نہ ہو، ہماری ذمہ داری ہے بولنا، نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، نتیجے کا خدا ذمہ دار ہے، بولنا ہماری ذمہ داری ہے چونکہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اکیلے بولیں گے تو کیا ہوگا، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تقدیر و تدبیر دونوں تب انسان کا ساتھ دیتے ہیں جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے۔ یوں کہا جائے کہ تقدیر و تدبیر ہوتی وہاں پہ ہے جہاں پہ انسان ایکٹیو ہو، جہاں انسان خالی ہاتھ بیٹھا ہو، جہاں انسان سو رہا ہو، جہاں انسان کچھ نہ کر رہا ہو، وہاں نہ تقدیر کا کوئی کام نہ تدبیر کا کوئی کام۔ اسٹوڈنٹس پڑھیں گے نہیں، پورے سال فالتو بیٹھے رہیں گے، کلاس نہیں جائیں گے، تو کہیں گے تقدیر ہے، تقدیر میں اگر ہوگا تو پاس ہو جائیں گے۔ تقدیر سے پاس نہیں کرائے گی۔ تقدیر کی ابتدائی وہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں سے انسان کی کوشش شروع ہو، سعی۔ اسی لیے بہت مشہور جملہ ہے السعی منا واتمام من اللہ، کوشش ہماری، نتیجہ۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان پہلے سے ہی نتیجے پہ غور کرنے لگے تو پھر انسان 90% کاموں کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم کو معلوم تو نہیں نتیجہ کیا ہے۔ لیکن اگر انسان غور کرے گا کہ ہم اکیلے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، ہم کم ہیں تو کیا ہوگا۔ اسلام کی ساری جنگیں ہوئی اسی بنیاد پہ ہیں، ہمیشہ اسلام بعنوان حق ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے، ہمیشہ کم رہے اور ہمیشہ اکثریت کے سامنے آئے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ انسان اس مسئلے میں تدبیر کرے کہ ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، تو عقل تو نہیں کہتی کہ مقابلے میں آ جاؤ، لیکن نہیں، وہ عقل کی جو انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے وہ کہتی ہے کہ بات اس کی کم و زیادہ کی ہے ہی نہیں، تم تنہا ہو تب بھی اگر حق پہ ہو اور تم اپنی ذمہ داری کو انجام دینا چاہتے ہو، تنہا ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ، اکیلے ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا ہے، تم کو اصلاً یہ سوچنا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ اب یہاں پہ تدبیر حق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب تدبیر حق کے ساتھ ہوگی، انسان اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گا، انسان ذمہ داری کے مطابق کھڑا ہوگا۔ کربلا کے جو بہت سارے ہمارے لیے درس ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز
جو بہت اہم ہے شاید وہ یہ بھی ہے کہ ظاہراً، میں نہیں کہتے کہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ظاہراً امام حسین کو شکست ہوئی، نہیں، ظاہراً باطناً ہر طریقے سے امام حسین جیتے، ہر طریقے سے امام حسین کو فتح ملی، لیکن ایک انسان کو نروس کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے جیسا انسان کی جس کے پاس ایمان بہت مضبوط نہ ہو، اس کو نروس کرنے کے لیے جب انسان کے پاس مصیبتیں آتی ہیں تو انسان نروس ہونے لگتا ہے۔ ایک انسان کو نروس ہونے کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس کم نہیں ہے، زخموں پہ زخموں کا لگنا کم نہیں، لاشوں کا گرنا کم نہیں ہے۔ آج کسی کے پاس تھوڑا سا رزق میں کمی ہوتی تو آگے فوراً شکایت کرتا ہے مولانا فلاں کا یعنی غیر مسلم ہے اور خدا کا منکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا اس کو اتنی رزق دے رہا ہے اور ہم مومن ہم کو کچھ نہیں دے رہا۔ سوچئے کہ جس قوم میں ایسی شکایتیں ہوں، وہاں اگر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کے حوصلوں کو پست ہونے کے لیے، لیکن آپ بتائیے کہ کربلا کے اصحاب میں سے کسی کا حوصلہ ذرا سا بھی پست ہوا؟ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ کیا ہونا ہے، نتیجہ کیا ملنا ہے۔ یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ حق کے لیے، اپنی ذمہ داری کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ آج ہماری پرابلم یہی ہے کہ جو ہم کو کرنا ہوتا ہے اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہوتا اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ ذمہ داری کا ہمیں انجام دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ نہیں غور کرنا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا، وہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو چیز ہماری نہیں ہے، جو ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جن کاموں کو انجام دیتا ہے، جو معاملات کرتا ہے، اس کے نتائج تقدیر کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا، نہیں، خدا جو چاہے گا، جو بہترین نتیجہ ہوگا وہ ہم کو دے گا۔ اگر ہم نے صحیح کام کیا صحیح نتیجہ ملے گا، ولا ظاہراً وہ صحیح نہ لکھے ہم کو، اور اگر ہم نے غلط کام کیا تو نتیجہ اس کا غلط نکلے گا۔ اور کبھی کبھی تدبیر سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر تدبیر انسان کی ذمہ داری کے متعلق نہیں ہے، اگر تدبیر حق کے مطابق نہیں ہے، تو تدبیر انسان کو ہلاک بھی کر دیتی ہے۔ باطل طاقتوں نے بڑی تدبیر کی لیکن بہرحال باقی نہیں رہ سکیں۔ آنے والے وقت میں بھی حق وہ ہوگا کہ جو پوری دنیا پہ چھا جائے گا، اور باطل وہ ہوگا جو پوری دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولۃ الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والماسر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضا الرویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبة العسکریہ۔
والغیبت الہیہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان محترم، اس ہفتے کی مناسبات میں سے نہ یہ کہ صرف اس ہفتے کی بلکہ ان دنوں کی مناسبت میں سے سب سے اہم مناسبت ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ بعض روایتوں کے اعتبار سے 13 ربیع الثانی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ۔ اور دوسری بعض روایتوں کے اعتبار سے 13 جمادی الاولیٰ آپ کی شہادت ہے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 3 جمادی الثانی آپ کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ 20 جمادی الثانی آپ کی ولادت باصعادت ہے۔ یقیناً بیوی پہ اتنا ظلم اور اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جس کی مثال اور جس کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اتنے بڑے ظلم کی داستان 1 اور 2 دن کی داستان نہیں۔ اسی لیے اگر ان دنوں کو ہم ایام فاطمیہ حساب کریں اور ان دنوں میں بیوی کی یاد منائیں، بیوی کے مظالم کو، ایک کوئی چھوٹا سا بھی ظلم آپ سوچ لیجیے، جیسے کہ کل بھی مصائب میں رات کی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دروازہ گر جانا ہی کیا کم ہے، نہ کہ جلتا ہوا دروازہ بیوی کے پہلو پہ گرا۔ وہ بیوی کہ جس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گر جائے، اور اس دروازے کا زخم، اس کی چوٹ وہی اپنی جگہ کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جناب محسن کی شہادت۔ ایسی مصیبت کے عالم میں جیسے ہی آنکھ کھلی، سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ ابوالحسن کہاں، اپنے درد کو بھلا کے۔ یہ درس ہے بیوی کی زندگی کا کہ ہمارا درد نہیں ہے، ہم کو ولایت الہیہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے مظالم اور ایسے ظلم و ستم کے بعد بیوی نے جو سیرت ہمارے سامنے پیش کی، واقعی یقیناً حق ہے اس بات کا کہ ہم لوگ بیٹھ کے غور و فکر کریں، ریسرچ کریں ان چیزوں پہ، ایک ایک پوائنٹس پہ۔ یہ داستان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہم نے سن لیا کہ مثلا بیوی کو یہ ظلم ڈھایا گیا، بیوی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، بیوی کو رونے سے منع کیا گیا، بیوی نے مرثیہ پڑھا، یا اور جو زندگی کے دوسرے پہلو ہیں۔ نہیں، ایک ایک پہلو ائمہ اطہار معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو اس لائق ہیں کہ اس پہ انسان غور و فکر کرے، ریسرچ کرے۔ سیرت ائمہ صرف سننے اور سنانے سے نہیں مل جاتی ہے، اسٹڈی کریں، پڑھیں۔ یہ اتنی لمبی جو مدت ہے، اگرچہ کچھ لمبی نہیں ہے، بیوی کی سیرت دیکھتے ہوئے کچھ نہیں ہے، بہت مختصر سی، لیکن پھر بھی اگر ہم کسی ایک کتاب کو بھی اٹھا لیں کہ جو بیوی سے متعلق ہے تو شاید ان دنوں میں ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم وہ ہوں گے کہ جس کے پاس ڈائریکٹ کتاب سے علم ہوگا، معلومات ہوگی بیوی کے بارے میں۔ کچھ تو وقت حق ہوتا ہے نا ائمہ معصومین کا، کچھ تو ہم وقت ان کے لیے رکھیں۔ 24 گھنٹے میں سے کیا 1 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے؟ صرف پڑھیں، 1 گھنٹہ میں اسٹڈی کریں ان کے بارے میں، 1 گھنٹہ مطالعہ کریں کہ دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، 1 گھنٹہ دیکھیں کہ کیا ان کی سیرت ہے جس پہ ہم کو چلنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدل دیں گی، ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیں گی۔ تو اس سلسلے کی اہم ترین مناسبت تھی۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس سال ہم بیوی کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ دوسری چیز کی جو اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کی، دوسری اور تیسری دونوں، اور پھر ایک مرتبہ انجیل کا وہ نسخہ کی جس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پہلے پیش کیا تھا۔ گزارش ہے کہ اس کو اتنا مشہور کر دیں، لوگوں میں اتنا عام کر دیں کہ حق کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کلیئر اور واضح اقرار ہے اسلام کی حقانیت کا۔ اب اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ یہاں پہ بھی اگر ہم چپ رہیں تو پھر یہ ہماری عجیب بات، خاص کر کے اس موقعوں پہ کہ جب کہ اسی اینگل سے، اسی دروازے سے، اسی راستے سے اسلام پہ اتنے بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ بہت سے راستے،
آج کی دنیا کو کہا نہیں جاتا ہے گلوبل ولیج، چھوٹی دنیا ہے. اگر ایک گاؤں ہے تو پھر گاؤں میں پھیلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا، کسی کے ہاتھ میں بڑا. انسان گفتگو میں ایک دوسرے سے ذکر کرے، تم نے سنا ہے وہ ایسا ہوا ہے، تم نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے، فلاں سائٹ پہ ہے، فلاں لنک میں ہے، تو جاؤ تم بھی دیکھو اس کو. فیس بک کو یوز کریں، میلز کریں جتنے آپ کے پاس آئی ڈی ہیں، ایس ایم ایس کریں. نانے کتنے الٹے سیدھے ایس ایم ایس ہوتے ہیں، خود بغیر کہ یہ بھی ایس ایم ایس چلا گیا تو کیا مشکل ہے کہ. تو دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ ہم اس کو اتنا عام کر دیں کہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے واضح ہو جائے. خود ماننا نہ ماننا یہ سامنے والے کی بات ہے. انسان اگر بیدار نہیں ہے تو اس کو بیدار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی جاگ رہا ہے، لاکھ آپ ہلاتے رہیے، وہ اٹھے گا نہیں. جو جانتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، لیکن کم سے کم جو نہیں جانتے ہیں وہ تو مان لیں گے نا. نہ بھی مانے تو ابھی بات ہو چکی ہے. سعی و منا، کوشش ہماری. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں. تیسری چیز اس ہفتے میں، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، توہین قرآن مجید. بعض ملکوں اور بعض ہندوستان کے بعض شہروں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور اچھے پیمانے پہ احتجاج ہوا ہے. خوب، اب تو اچھا خاصا وقت گزر گیا، لیکن کم سے کم ہم اس راستے میں قدم اٹھا سکتے ہیں کہ معرفت قرآن پہ، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے پہ ہم اپنے ہاں اس طریقے کے پروگرامز، سیمینارز، اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ اگر کیوں آواز نہیں اٹھی؟ کیا بات ہے؟ یقیناً ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، اس معیار کی وہ محبت نہیں ہے کہ کسی انسان کے بیٹے پہ ہلکی سی کوئی چوٹ آتی ہے تو فوراً سامنے آ جاتا ہے، لیکن دوسرے کا بیٹا پٹتا ہے تو کھڑا ہوا تماشا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ سڑک پہ کتنے لڑکے ایسے ہیں کہ جو ننگے بھوکے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن انسان کبھی نہیں پسند کرے کہ اس کا بیٹا سڑک پہ اس طرح آ جائے. کیا فرق ہے؟ یہ اپنے اور پرائے کا فرق ہے. جب اپنے پہ کچھ پڑتی ہے تو انسان فوراً سامنے آتا ہے. ہم قرآن کو اتنا پہچان لیں کہ صرف زبان سے اپنا نہ رہے، عمل میں اپنا ہو جائے، پریکٹیکل میں اپنا ہو جائے. ورنہ یہ سلسلہ، جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے بھی کسی موقع میں متوجہ کیا، یہ سلسلہ ہے ہی اسی لیے کہ ہمارے احساسات مردہ ہو جائیں، احساسات مردہ ہو جائیں. پہلی بار رسول کی توہین کی گئی تھی، کتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے مظاہرہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر ہوئی، اسی ذریعے سے ہوئی. اب وہ باتیں نہیں رہ گئیں. یہی حال قرآن کا ہے، یہی حال مسلمانوں کے قتل عام کا ہے، یہی حال زائرین کے قتل عام کا ہے، یہی حال عزاداروں کے قتل عام کا ہے. اس لیے کہ سنتے سنتے ہم سننے کے عادی بن جاتے ہیں. لیکن اگر واقعی محبت ہوگی تو پھر انسان سننے کا عادی نہیں بنے گا. اگلی مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ یہ کہ 22 ربیع الثانی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن وفات ہے جناب موسیٰ مبرقہ. یہ امام زادے ہیں، ان کی قبر قم میں چہل اختران میں ہے. جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے ان کی زیارت کی ہوگی. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے پہ برقع رہتا تھا، اسی لیے ان کا لقب مبرقہ. بڑی خدمات ان کی ہیں اور اسلام کے راستے میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی. 22 تاریخ کو ان کے وفات کی تاریخ. اگلی مناسبت یہ بھی وہ مناسبت ہے کہ جو ایک مستقل اور سلسلے وار مناسبت ہے. ہر کچھ دن پہ ہم کو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ عزاداروں پہ حملہ اور فلاں جگہ پہ زائرین پہ حملہ. بات پھر وہی گزری ہوئی بات سے ریلیٹڈ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو عزاداروں کو اور زائرین کو چھانٹ چھانٹ کے مارا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پہ کئی مرتبہ آپ سے گفتگو کی. یہ آج کے یزیدیت کی طرف سے وہ حملے ہو رہے ہیں کہ جو حسینیوں پہ. آج عزاداری کو ختم کرنے، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اس سلسلے زیارت کو ختم کرنے اور برباد کرنے کی کوشش، سازشیں اس کے پیچھے بہت زیادہ سازشیں. ہم کو اس مسئلے پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بات وہی آتی ہے کہ کیا کریں.
اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ آپ بہتر جانتے ہیں کیا کریں، سامنے کی چیزیں ہیں، حالات کی بنیاد پہ ہے. کبھی انسان پروٹیسٹ کرتا ہے، کبھی انسان میمورنڈم دیتا ہے، کبھی انسان میل کرتا ہے اس سے مربوط لوگوں کو، کبھی انسان سیمینار کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں تو کم سے کم پریس کانفرنس کرتا ہے. حد اقل میڈیا میں یہ مسئلہ ہے. ادھر سے یہ تو ہو رہا ہے کہ اتنے ازادار مار رہے ہیں، اتنے ازادار مار رہے ہیں، اتنے ازادار مار رہے ہیں، اتنے زائر مار رہے ہیں، اتنے زائر مار رہے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ بھی تو پیپر میں آئے کہ ان کے مرنے پہ کسی کو افسوس بھی تو ہے. آزادار اور آزاداری کے چاہنے والے بھی اس دنیا میں ہیں کہ جن کو ان کے مرنے پہ افسوس ہے. آج آزادار دنیا میں لاوارث نہیں ہے، اس لیے کہ آزاداری لاوارث نہیں ہے. تو کم سے کم ان کی محبت میں، ان کی حمایت میں تو کوئی بات آئے. تو حد عقل جو اس پہ اقدام ہو سکتا ہے، جو اس پہ انسان ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، حد عقل پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. آخری چیز اس سلسلے کی، ایک ایسا رپورٹر اور جرنلسٹ کی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حق گو تھا ہے. یقیناً اس ٹائم میڈیا میں بہت زیادہ چرچے میں ہے اور آپ کو معلوم بھی ہوگا، محمد احمد کاظمی. دہلی میں بعض الزامات کی بنیاد پہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، جو ظاہراً الزامات صحیح نہیں ہیں. الحمدللہ پورے ہندوستان میں الگ الگ جگہوں سے آن لائن میلز کے ذریعے، فیس بک پہ اور دوسری تمام چیزوں پہ لوگ اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے علماء جمع ہو کے اس کے خلاف سامنے آ رہے ہیں. ابھی صبح بھی ہماری بات ہوئی لکھنؤ کے امام جمعہ سے، آج وہاں پہ پریس کانفرنس ہے. اور اس لیے کہ چونکہ ہولی کا ماحول ہے، دور سے باہر سے لوگ نہیں آ سکتے. 3 دن بعد اس سے بڑے پیمانے پہ پریس کانفرنس ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ جلوس نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف مذہب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حق گوئی کا. لہٰذا ان کی یہ کوشش ہے کہ جلوس کسی مذہب کی بنیاد پہ نہ ہو، اور اس میں سب شریک ہوں گے انشاءاللہ، سنی، شیعہ، ہندو، سب کو لے کے وہ جلوس نکلے گا انشاءاللہ. دوسری جگہوں پہ بھی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے ہر راستے کے لیے ایک پہلا قدم ہوتا ہے، اگر انسان اس پہلے قدم کو برداشت کر لے تو دوسرا قدم بڑھتا ہے، لیکن اگر پہلے پہ ہی ٹوک دے تو دوسرا قدم نہیں بڑھے گا. آپ کے دروازے گھر میں اگر چور آ رہا ہے اور پہلے ہی قدم پہ آپ نے ٹوک دیا تو پھر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے نہیں ٹوکا تو اس کا دوسرا قدم بڑھے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قوموں اور دوسرے مسلکوں کی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بھی آتنکوادیوں کی لسٹ میں آ جائیں. لہذا ہم کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا، ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، اس راستے پہ آگے بڑھنا ہوگا کہ جہاں پہ ہم اپنے قوم و ملت و حق گوئی کی ہر اعتبار سے حفاظت کر سکیں. بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، جس کو چاہیے ہوگی وہ بتائیں، ہم اس کو میل کر دیں گے جو کہ اس تفصیلات کو پیش کرتی ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا دے، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ جو امتحانات مشغول ان کو کامیابی عطا فرما، بار الہ پالنے والے عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی ان کے جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اعضاء کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد.